بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 147، سورۃ النحل، آیت نمبر 111۔ آج کے سبق کا عنوان ہے کہ مکہ والوں پر قحط اور پر جو عذاب آیا اس کا ذکر ہے، اور اسی طرح مکہ والوں نے جو مسلمانوں کو پر مظالم کیے اس سے پہلی آیات میں ان کا ذکر تھا۔ آیت نمبر 106 کے اندر جن مسلمانوں پر ظلم اور ستم ہوا، جیسے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والد یاسر، ان لوگوں کے اوپر مکہ والوں نے بڑے ظلم کیے اور ان کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا اور اسلام سے ہٹانے کی کوششیں کی، اور اتنے ظلم کیے کہ تپتی ہوئی دھوپ کے اندر پتھروں کے اوپر، گرم ریت کے اوپر ان کو دوپہر کے وقت لٹا کر حضرت بلال کے جسم پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اس دین سے واپس آ جاؤ، باز آ جاؤ، ورنہ تمہیں اسی طرح تڑپا تڑپا کر مار دیں گے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ احد کی رٹ لگائے ہوئے تھے اور اپنے دینی توحید سے نہ ہٹے، جان دینے کے لیے تیار تھے۔ بعد میں حضرت صدیق اکبر نے ان کو آزاد کرایا۔ اسی طرح حضرت عمار کو بہت تکلیفیں دی گئی۔ حضرت سمیہ جو حضرت عمار کی والدہ ہیں اور حضرت یاسر ان کے والد ہیں، ان دونوں کو شہید قرار دیا گیا، اور حضرت سمیہ کو جب تکلیف اور سزا میں ڈالا جاتا باہر کھڑا کر کے دھوپ میں، تو ایک دن ابو جہل وہاں سے گزرا اور ابو جہل نے ان کی شرمگاہ کے اوپر تیر مارا اور برچھی ماری اور ان کو شہید کیا، تو سخت تکلیف ہوئی اور چیخی اور چلائی۔ تو ان مظلوم مسلمانوں کا تذکرہ تھا آیت نمبر 6 اور 7 کے اندر۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، اس آیت کے اندر ان کی ہجرت کا ذکر ہے کہ انہوں نے ہجرت کی اور تکالیف برداشت کی۔ اور ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، کہ ایسی تکلیفات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑا درجہ اور مقام عطا کیا۔ تو بعد والی آیت نمبر 112 جو ہے، اس کے اندر ان ظالموں کا تذکرہ ہے جو مکے والے تھے، یعنی ان کے اوپر عذاب آیا اور مکے کے اندر قحط آیا، اور یہ عذاب جو ان کے اوپر آیا ہے تو یہ ہجرت کے بعد آیا۔ مدینہ کی طرف صحابہ اکرام ہجرت کر گئے تھے، تو اس عذاب کا ذکر ہے۔ یوم تاتی، یہ متعلق ظرف جو ہے نا رحیم ان کے ساتھ ہے، معنی یہ ہے کہ لغفور الرحیم، تیرا رب جو ہے وہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ مہربانی اللہ کی کس دن ہوگی؟ یوم تاتی، جس دن آئے گا، کل نفس، ہر نفس، تجادل، جو بحث کرے گا، جو جھگڑے گا، عن نفسہ، اپنے بارے میں۔ اس پہلے کل نفس سے مراد شخص مراد ہے، اور دوسری جگہ جو عن نفسہ، اس سے مراد ذات ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ ہر نفس یعنی ہر شخص آئے گا، تجادل، جو یعنی عذر پیش کرے گا، بمعنی تعتذر کے ہے، اپنے بارے میں عذر پیش کرے گا، بہانے پیش کرے گا، عن نفسہ، اپنی ذات کے بارے میں۔ لیکن وتوفیٰ کل نفس ما عملت، پورا دیا جائے گا ہر نفس کو بدلہ، ما ان اعمال کا عملت جو اس نے کیے ہیں، ان کے اعمال کا پورا بدلہ ہوگا۔ اچھا عمل کیا تو اچھا بدلہ، اور برا عمل کیا ہے تو اس کو برا بدلہ دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، نہ زیادتی کی جائے گی، نہ ان کا نقصان کیا جائے گا، یعنی نیکیوں میں کمی بھی نہ کی جائے گی اور بدیوں کے اندر زیادتی بھی نہ کی جائے گی۔
بلکہ ہر نفس کو اس کے اعمال کا برابر بدلہ دیا جائے گا۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان۔ اس آیت کے اندر مکے والوں کا جو عذاب ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اور صراحتاً ذکر نہیں کیا کہ یہ عذاب مکے والوں پر آیا ہے، بلکہ آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جس عذاب کا تذکرہ کیا ہے اس کی طرف اشارات کی ہے۔ مکے کو قریتاً ایک نکرے کے ساتھ ذکر کر کے اشارہ مکے والوں کی طرف ہے، کیونکہ اگر تصریح کی جائے اور نام لیا جائے تو وہ ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے اور ضد کریں اور ضد پر اتر جائیں، حسد کریں اور مسلمانوں کو تنگ کریں۔ اس لیے قریتاً کہہ کر، اور یہی طریقہ داعی کا بھی ہے کہ جب داعی دعوت دیتا ہے تو اشارات کے اندر رد کرنا چاہیے، صراحتاً رد مقصود نہیں ہے تاکہ اس کے اوپر بات اثر کر جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی مکے والوں کو اور کہا اللہم اجعل علیہم سنین کسنین یوسف، اللہ ان کے اوپر ایسے حالات اور ایسے دن لے آ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم پر لائے تھے کہ قحط سالی، اور ایسی قحط آئی کہ اتنے بھوکے ہو گئے 7 سال تک مسلسل کہ خشک چمڑے کھاتے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کو ڈر دشمن کا خوف بھی تھا، اور اسی طرح مردار کھاتے تھے، کتوں کو کھاتے تھے، اور حتیٰ کہ گوبر کھاتے تھے، اور حتیٰ کہ یہ لکھا ہے کہ کوئی انسان قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا تو دوسرا انتظار میں رہتا تھا کہ یہ کب اٹھے اور اس کی گندگی کو میں چاٹ لوں اور میں کھا لوں۔ تو اس عذاب کا تذکرہ ہے، گویا کہ پہلے مظلوموں کا تذکرہ تھا جن صحابہ اکرام پر ظلم ہوا، اب ان ظالموں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے عذاب لایا۔ ان ظالموں کا ذکر ہے جنہوں نے مظلوموں کو تختہ مشق بنایا ہوا تھا اور ان پر قسم قسم کے مظالم کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سزا دی۔ وضرب اللہ، اور بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثلا ایک مثال قریتاً، ایک گاؤں کی، مراد اس سے مکہ ہے، جنہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا اور جنہوں نے نبی کی تکذیب کی، اللہ کی توحید سے ہٹ گئے۔ کانت آمنتاً، یہ بڑے امن والے تھے اور کسی قسم کا خوف نہیں تھا، آرام اور سکون کی زندگی تھی، بے خوف اور خطر۔ مطمئنتاً معنی بڑے سکون اور اطمینان والے تھے، اور مطمئنتاً یعنی اہلہا، اہل مکہ جو مکے والے تھے وہ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ تھے۔ یاتیہا رزقہا، ان کے پاس آتی تھی ان کی رزق، رغداً عیش و عشرت کے ساتھ، معنی زیادہ مقدار میں۔ رغد کہتے ہیں آسودہ حال اور خوشی والی حالت کو، یعنی عیش والی زندگی، یعنی انسان عیش کے ساتھ جو زندگی گزارنا، اس کو رغداً کہتے ہیں۔ تو مال و دولت بھی تھا، امن بھی تھا، اور ہر وقت ان کے پاس ہر قسم کی خوراک مکے میں اللہ تبارک و تعالی نے مہیا کی تھی۔ جو صحرا اور جنگل تھا اللہ نے اس کو ایک شہر بنا دیا، من کل مکان، ہر طرف سے۔ فکفرت بانعم اللہ، تو کفرت کا معنی ہے ناشکری کی انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی اور ناقدری کی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع، اللہ نے چکھایا ان مکے والوں کو بھوک کا لباس اور والخوف، اور ڈر، بما کانوا یصنعون، بسبب ان کرتوتوں کے جو وہ کرتے تھے۔ یہاں لفظ اذاق کا استعمال کیا، ذوق ویسے چکھنے کو کہتے ہیں، یعنی کم مقدار مراد ہے، اور اس سے مراد عذاب دنیاوی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہ ایک معمولی سا چکھنا ہے، سخت عذاب تو قیامت میں ملے گا۔ تو اس لیے فاذاقها اللہ، کہا کہ اللہ نے چکھایا ان کو بھوک کا لباس، اور بھوک کو لباس کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جیسا کہ لباس انسان کے بدن کے اوپر احاطہ اور گھیر لیتی ہے پورے بدن کو، اسی طرح اس بھوک نے اور اس عذاب نے ان لوگوں کو اپنے گھیرے اور احاطے میں کیا ہوا تھا کہ ہر فرد کے اوپر یہ عذاب تھا، کوئی اس سے بچ نہ سکا۔ بما کانوا یصنعون سے ان کے ان کرتوت اور ان کی نافرمانیاں اور پیغمبر کی تکذیب، ان کی طرف اشارہ ہے کہ یہ عذاب ان کو اس وجہ سے ملا، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو تنگ کرنا، ان پر مظالم کرنا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اب یہ عذاب ان پر کیوں آیا اس کا وجہ ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی تفصیل ہے کہ ان کے پاس رسول آیا اور پیغام توحید لے کر آیا، انہوں نے اس کی تکذیب کی اور اس پیغام سے بھی انکار کیا،
اور اس رسول کی رسالت سے بھی انکار کیا، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب لایا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ یقیناً آیا ان کے پاس رسول ایک پیغام لانے والا منہم جو انہی میں سے تھا، یعنی انسان اور بشر تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے تکذیب کی اس رسول کی، اس کی تکذیب کی اور اس کے مشن کی بھی تکذیب کی جو کہ توحید ہے۔ یہ گویا کہ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ کی تفسیر ہے کہ وہ انکار ناشکری اللہ کی نعمتوں کی کیسے کی، یعنی اللہ کے رسول کی تکذیب کرنا اور توحید سے انکار کرنا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ پس پکڑا ان کو عذاب نے، وَهُمْ ظالمون اور یہ بڑے ظالم تھے، معنی شرک اور کفر کرنے والے تھے۔